قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفی شان حبیبہ والضحى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عقیدت اور اس محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ ہم پڑھتے ہیں مکین گنبد خضرا، آمینہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، ابو بکر کے دلبر، ہمارا درود و سلام سماعت بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور لا تعداد درود و سلام سید سیدہ وارث کل جہاں شمس الدہا بدر الدجا نور الخدا منبع جود و سخا احمد مجتبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں آج کی اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر بھائی دانش قادری صاحب آپ کو اور آپ نے اہل خانہ کو، آپ کی پوری بزم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آقا کریم کا یہ خوبصورت میلاد سجایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم دانش بھائی کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ کریم ان کے والدین کی عمر میں صحت والی، اللہ پاک ان کے والدین کو صحت والی عمر خضر عطا فرمائے۔ اور ممنون و مشکور ہوں شہنشاہ نقابت، شہزادہ نقابت، فصیح اللسان میرے بڑے بھائی حامد علی اوان صاحب جن کے توسل سے میری یہاں پہ حاضری ہو رہی ہے۔ ملک پاکستان کا عظیم نام احمد علی دانش صاحب، آپ ہمارے سٹیج کا حسن ہیں، تو کوئی خطاب نہیں ہے، بس بطور حاضری یہ میرا اپنا گھر ہے، ہم میزبان ہیں، تو صرف 2-3 منٹ کی حاضری پیش کرنی ہے۔ جو حضور کے ذکر کے لیے آئے ہو ذرا دایاں بازو اٹھاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج محفل کا نام کی ہے، سارے بولو ذرا جشن، اینجنی آخری بندے تک بولو جشن۔ حامد بھائی جشن دا ایک اصول ہوندہ ہے، جشن سنایا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ ان جڑے منانا ہے ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ، گاج کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا احمد علی دانش صاحب جو اس نے بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جو اس نے بنایا اپنے لیے تھا، اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے، کارخانہ خلقت کا شاہکار اول جب مصطفیٰ بنا تو اس نے وہ محبوب ہمیں عطا کیا۔ اور آج لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تم آقا کا میلاد مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا جو اس نے بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ اور آج لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تم آقا کا میلاد مناتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جھنڈیاں لگاتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ یہ لائٹنگ کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ میں اپنے اہل مودت قبیلے میں بیٹھ کے ایک محبت بڑا ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں، یہ لائٹنگ اس لیے کرتے ہیں۔ دانش قادری ہر سال اس لیے آقا کا میلاد سجاتا ہے کیونکہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔
اب جس سے محبت ہے ہاتھ بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ. ہمیں حضور سے محبت ہے اور محبت کسی تعارف کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. محبت کسی تعارف کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. میں اس پہ بھی دلیل دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. کسی شریعت میں نہیں لکھا اللہ کے نام پہ مانگا جائے اٹھا کے ساڑا کر دے دو. کسی شریعت میں نہیں لکھا اللہ کے نام پہ مانگا جائے اٹھا کے ساڑا کر دے دو. حامد بھائی بلکہ شریعت کہتی ہے پہلے اپنے آپ پہ خرچ کرو, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو, اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو. اگر زائد تمہارے پاس بچ جائے تو پھر خدا کی راہ میں قربان کرو. لیکن مجھے کعبہ کی قسم نگاہ کائنات نے ایک ایسا عاشق بھی دیکھا مصطفیٰ نے صدا دی وہ دیواروں پہ ہاتھ مار رہا ہے کہ گھر میں کوئی سوئی بھی باقی نہ رہے. صدیق اکبر تیرے عشق کو سلام. شریعت تو بتا رہی ہے پہلے اپنے آپ پہ خرچ کرو, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو, پھر اگر زائد بچ جائے تو پھر خدا کی راہ میں قربان کرو. صدیق اکبر کا عشق پکار کے کہتا ہے لوگوں تم شریعت کو دیکھتے ہو, ہم یار کی محبت کو دیکھتے ہیں. تم شریعت کو دیکھتے ہو, ہم یار کی محبت کو دیکھتے ہیں. اور احمد علی دانش صاحب اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے, اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے 3 سبب ہوتے ہیں. کتنے سبب ہوتے ہیں؟ 3. پہلا سبب کسی کا حسن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ حسن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک چہرہ دیکھا, دل کو اتنا ہنسی لگا, آپ کو محبت ہو. محبت ہونے کا پہلا سبب کسی کا حسن ہوتا ہے, اور محبت ہونے کا دوسرا سبب کسی کا کمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ کمال ہوتا ہے. سارے بولو محبت ہونے کا پہلا سبب کسی کا حسن, دوسرا سبب کسی کا کمال, محبت ہونے کا تیسرا سبب کسی کا علم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. حامد بھائی اس ذات کو خبر تھی یہ دنیا بھاگے گی جہاں حسن ہوگا. اس ذات کو خبر تھی یہ دنیا بھاگے گی جہاں کمال ہوگا. اس ذات کو خبر تھی یہ دنیا بھاگے گی جس کے پاس علم ہوگا. اس نے کائنات کی دھرتی پہ اپنا محبوب بھیجا. بولو ذرا سبحان اللہ. اس نے کائنات کی دھرتی پہ اپنا محبوب بھیجا اور اعلان کیا اے دنیا کے گندے حسنوں پہ مرنے والوں, میرے محبوب جیسا کسی کا محبوب ہے تو سامنے لاؤ, ورنہ دل اسی محبوب کے قدموں میں ڈالو. ورنہ دل اسی محبوب کے قدموں میں ڈال دو. اور احمد علی دانش صاحب اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال دیا. اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا, بے مثال دیا, کمال دیا, لاجواب دیا, علم دیا, بے حساب. بس آقا کے حسن پہ ایک روایت اور میری حاضری مکمل. آج دانش قادری صاحب نے محفل سجائی ہے. ایک محفل یہاں ہو رہی ہے, ایک محفل مسجد نبوی میں بھی ہو رہی ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہے, وہ فرماتی ہیں میرے آقا نے نماز ادا کی. بولو ذرا سبحان اللہ. میرے آقا نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا, اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا. حامد بھائی صحابہ نے رخ آقا کی طرف کیا. اچھا میں یوں کہہ دیتا ہوں, صحابہ کا پہلے رخ کعبے کی طرف تھا. صحابہ کا پہلے رخ کعبے کی طرف تھا, اب کعبے کے کعبے کی طرف تھا, اب کعبے کی کعبے کی طرف, اب کعبے کے کعبے کی طرف تھا. میرے آقا کے یوں حوالے لب ہی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں آئینہ حسان, صدا دے کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. ذرا بولو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا, لبیک یا, لبیک یا. آقا میں حاضر ہوں. دانش بھائی میں نے اپنی زندگی میں اس سے ناز والا جملہ نہیں پڑھا. میرے آقا فرماتے ہیں حسان میں نے سنا ہے
آپ نے ہماری نعت لکھی ہے. حسان میں نے سنا ہے آپ نے ہماری نعت لکھی ہے. حسان کہتے ہیں آقا میں نے تو عقیدت سے بیان کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بلال جی آقا منبر کو لگاؤ. آقا خطاب کرنا ہے. میرے آقا فرمایا بلال نہیں، آج میرے منبر پہ بیٹھ کے حسان مجھے میری نعت سنائے. ذرا چشمے تصور میں لاؤ، ایک محفل یہاں پہ ہو رہی ہے، میں نعت پڑھ رہا ہوں، حضور کی تعریف کر رہا ہوں. ایک محفل مدینہ میں بھی ہو رہی تھی، ایک محفل یہاں پہ ہو رہی ہے جس میں میں نعت پڑھ رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں. ایک محفل مسجد نبوی میں بھی سجی تھی جس میں پڑھنے والا حسان تھا. بولو ذرا یا سبحان اللہ. جس کا پڑھنے والا حسان تھا. حامد بھائی نبیوں کی کرسی پہ، صدارت کی کرسی پہ نبیوں کا سلطان تھا، اور سننے والے بھی کوئی عام نہیں تھے. کسی کو ابو بکر کہتے ہیں، کسی کو عمر کہتے ہیں، کسی کو عثمان کہتے ہیں، کسی کو علی کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو کلام پڑھا گیا ہوگا وہی کلام کوئی عام ہوگا. حسان نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، علم نشرح کا سینہ دیکھا. حسان فرماتے ہیں احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حسان فرماتے ہیں احسن من کلم ترکت عینی، آقا میری آنکھ نے آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہی نہیں. حسان کہتے ہیں آقا میری آنکھ نے آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہی نہیں. اجمل من کلم تلد النساء، آقا حسان کی آنکھ تو تب دیکھتی نا جب کسی ماں نے ایسا جنا ہوتا. اجمل من کلم تلد النساء، آقا آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. دیکھتے ہی تو حسان کی آنکھ تب نہ جب میرے آقا جیسا کسی نے جنا ہوتا. آگے فرماتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا. اور پھر کیسا بنایا؟ فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنایا. اللہ نے اپنے محبوب کو لوگوں حسن دیا، بے مثال دیا. اور میرے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ جتنے باتیں کرتے ہیں نا انہوں نے دیکھا نہیں. یہ سارے رولے ویکھن دے رہے، یہ جتنے باتیں کرتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں. اور دانش بھائی جب تک دیکھا نہ جائے پھر انگلیاں اٹھتی ہیں، اور جب دیکھ لیا جائے پھر انگلیاں کٹتی ہیں. جب تک دیکھا نہ جائے پھر انگلیاں اٹھتی ہیں، اور جب دیکھ لیا جائے. اور آج بھی آخری بات، آج بھی میں نے کہا جب تک دیکھا نہ جائے پھر انگلیاں اٹھتی ہیں. جب کوئی دیکھ لیتا ہے، آج بھی گولڑے کی زمین کا ذرہ ذرہ پکار کے کہہ رہا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب وادی حمرہ میں دیکھا نا، مریدہ نے پوچھا حضور کی ویکھیا جے؟ فرماتے ہیں چوپ، فرماتے ہیں چوپ. مریدوں نے پوچھا حضور پوچھتے دس دو کی ویکھیا جے؟ جب مریدوں نے زیادہ اصرار کیا نا وہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی. اے ان تنو سارے اندر ہے ایک کڑی با جماعت بولو مکھ چند بدر شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور آنکھی مد بڑیاں. وہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں. سبحان اللہ. ایک کڑی با جماعت بولو سبحان اللہ. ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ آخی کتھے جا رہی، گستاخ آنکھیاں کتھے جا لڑیاں. مریدوں نے پوچھا حضور پوچھتے دس دیو. فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی. چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. وما علیہ الا البلاغ المبین.